الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن كان قضيبا من أراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم في صحيحه۔ حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح دے اندر حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث پاک روایت کیتی ہے جس دے مطابق عنوان کسے دے حقوق تے قبضہ کرنے والا شخص جہنم اپنے اوپر لازم کر چکیا اور جنت نو حرام کر چکیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ جڑے شخص نے اپنی قسم دے نال کسے مسلمان دا حق ماریا فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق مارنے والے شخص واسطے جہنم نو واجب کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے۔ وحرم علیہ الجنہ، اور اس بندے تے جنت حرام کر دیتی ہے۔ فقال لہ رجل، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ اے جملے سنن تو بعد عرض کیتی وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ حق جس بندے ماریا ہے انہیں تھوڑی جنی چیز دا حق ماریا ہوئے تو پھر بھی اس تے جہنم واجب ہو چکی اور جنت حرام ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكِنَ، اگرچہ پیلو دے درخت دی ایک شاخ ہی انہیں اگر اگلے دا اس دے برابر بھی حق ماریا ہے تو اس تے جہنم واجب ہو چکی اور جنت حرام ہو چکی ہے۔ یعنی حقوق العباد دا معاملہ بڑا سخت ہے کہ اگر کوئی بندہ کسے دا تھوڑا جنا حق بھی، پیلو دی شاخ کی ہے، پیلو ایک درخت ہے جس دی مسواک بھی ماری جاندی ہے، نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا مقصد ہے کہ اگر وہ ایک چھوٹی جی شاخ جڑی توڑی جاندی ہے، اگر کسی نے کوئی اتنا بھی کسی دا حق ماریا ہے تو وہ بندہ اپنے اوپر جہنم نو رب دی بارگاہ چ واجب کروا چکیا ہے اور جنت نو حرام کروا چکیا اپنے اس عمل دی وجہ تی۔ یعنی کسی شخص دا حق مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں، قیامت الدین اس دا حساب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان دی مجلس لگی سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، کہ اے میرے صحابہ تواڈے چ کوئی بندہ جاندا ہے من المفلس، کہ غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ نے جواب عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب او بندہ ہے جدے کولے کوئی مال و متاع، ساز و سامان، پیسہ، درم و دینار موجود نہ ہوئے، یعنی دنیاوی ساز و سامان نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بندہ غریب نہیں بلکہ حقیقی غریب او وے کہ قیامت والے دن بندہ آوے رب دی بارگاہ وچ، جس وقت اتھے پیش ہوئے تو دنیا تے انہیں نیکیاں کیتیاں ہون، نمازاں پڑھیاں ہون، روزے رکھے ہون، دیگر بھی نیکیاں کیتیاں ہون، لیکن جس وقت دا حساب ہون لگیا ہوئے تو اتنی دیر نو ایک شخص آ جائے اور رب دی بارگاہ چاہ کے عرض کرے یا رسول اللہ اس شخص نے منو گالی کڈی سی، مینو تکلیف دیتی ہی اور میں انہوں اپنا حق یہ معاف نہیں کیتا سی۔ پھر ایک شخص آ جائے گا کہے گا یا اللہ اس نے مینو قتل کیتا سی،
ایک آ جائے گا وہ کہے گا اس نے مینوں تھپڑ ماریا سی، ایک شخص آ جائے گا وہ یتیم بچہ ہوئے گا وہ کہے گا میرا انہیں ناحق مال کھادا سی، یتیم میں بچہ سی تو اس نے میرا ناحق مال کھادا ہے۔ اسی طرح اور بھی چند لوگ آ جان گے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام فرمایا فلاں فلاں بھی آ جائے گا، فلاں فلاں بھی آ جائے گا۔ جس وقت سارے نے شکایتاں کر لینیاں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتیو اے جڑے بندے نے نیکیاں کیتیاں سن نا یہ نیکیاں انہاں دے نامہ اعمال وچ رکھ دے جاؤ، یہ گئیاں نیکیاں ختم ہو، جرم انہیں جڑے لوکاں دے حق مارے سن، حقوق العباد وچ غفلت کیتی سی، انہاں دے حق انہیں دنیا تے معاف کروائے بھی کوئی نہیں سن، اوتھے لگ گئیاں شکایتاں، یہ رجسٹر نہیں بند ہویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس نال انہیں ظلم کیتا ہے، کسے نو گال کڈی ہی سو، کسے نو تھپڑ ماریا سو، کسے نو ناحق قتل کر دیتا ہا سو، کسے دا خون بہایا ہا سو، جو بھی جرم کیتا سو انہاں دے جڑے جرم نے وہ ادے نامہ اعمال وچ پا دیو۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا حقیقی غریب ہوئے گا کہ دنیا تے نیکیاں کر کے گیا سی لیکن حقوق العباد وچ اتنی غفلت کر گیا کہ اتھے جا کے بالکل خالی ہو گیا، اور پھر فرشتیاں نو حکم ہوئے گا ہون سارا کچھ معاملہ ختم ہو گیا ہے لہذا اس نو جہنم دی طرف گھسیٹ کے لے دیتا جائے۔ تو معاملہ اس واسطے بڑا سخت ہے حقوق العباد دا۔ حقوق العباد وچ اسی لوگ کی کرنے ہاں، ساڈے معاشرے وچ برداشت، حلم، حوصلہ یہ موجود نہیں، تے نتیجہ کی ہوندا ہے اپنی تھوڑی تھوڑی انا دی وجہ تی اسی ایسا جرم کر بیٹھنے ہاں قیامت والے دیہڑے اس دا حساب دینا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ تھوڑی تھوڑی انا دے پیچھے بندے نو انا اپنی قربان کر دینی چاہیے تاکہ قیامت والے دیہڑے بندے نال کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آوے جس دی وجہ تی بندہ قابو آ جائے۔ اج اتھے کوئی بھی بندہ الا ماشاءاللہ کسی دوسرے دی عزت نہیں محفوظ رہن دے رہا، مرد تے مرد رہ گیا، مرد دوجیاں دیاں عورتاں دیاں عزتاں بھی نہیں محفوظ رہن دے رہے، پھر کہن گے جی قیامت والے دیہڑے بخشنا رب ہے، لیکن رب نے جس ویلے حساب لینا ہے حساب بھی اسے سخت لینا ہے۔ ان بطش ربک لشدید بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک غزوہ ایک عورت دی عزت دی حفاظت واسطے کافراں نال لڑیا سی، غزوہ بنو قینقاع۔ ایک مسلمان عورت سی، بازاری جا رہی سی، یہودیاں نے اس دا پردہ اتار دیتا سی، تو اس نے مخاطب کیتا سی ہے مینوں کوئی بچانے والا، میری عزت دی حفاظت کرنے والا؟ تو کوئی شخص گزر رہا سی، انہیں جا کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی کہ اس طرح ایک عورت نال معاملہ پیش آیا، تو اس نے ایک گل کیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے لاؤ لشکر نہیں اکٹھا کرن دی پہلے کوشش کی، اب خود تلوار لے کے چلے گئے، جا کے غزوہ شروع کر دیتا۔ دسن دا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک نو عزت دیتی، اور خصوصی طور تے عورتاں نو عزت بڑی دیتی ہے، اور عورتاں نو عزت اتھوں تک دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم تائی دی بیٹی سی، قیدی بن کے آئی، او دے سر تے چادر نہیں سی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نورانی چادر اس نو عطا کیتی سر تے۔ تے اج اتھے مسلمان کی کردے نے، وہ مسلمان عورتاں دیاں چادراں اتار دیندے نے، خصوصی طور تے او افراد جڑے تعلق رکھتے ہیں سیکیورٹی اداریاں نال، وہ اگر کسی وجہ تی کسی نو لین جاندے نے تو وہ اگر بندہ نہ گھر ملے تو وہ انہاں دی خواتین دے نال جڑی بدسلوکی کردے نے، اسلام اس دی قطعاً اجازت نہیں دیندا۔ اسلام بڑا ہی مقدس مذہب ہے، اور انہیں جڑے رشتے نے خواتین دے مسلماناں دے انہاں نال بھی انتہائی تقدس دا سلوک کیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کافرہ عورت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑن نہیں آئی تو اس دی بھی عزت پامال کرن دی اجازت نہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے واسطے ارشاد فرمایا سی
ਇਫੂ ਅਨ ਨਿਸਾ ਇਨ ਨਾਸੀ ਤਾਇਫਾ ਨਿਸਾਉਕੁਮ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਰਵੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔